روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ اور آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ خدا کا کلام خوشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ خدا کا کلام جو آپ کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہے، آپ جب بھی اس کو سنتے ہیں پاک روح کے وسیلہ سے آپ برکت پاتے ہیں، اور کلام جو ہے یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، آپ کے خیالات کو تبدیل کرتا ہے، آپ کے خیالوں کو پاکیزگی کا روح بخشتا ہے۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15 باب اور اس کی آیت مبارکہ ہم دو جو ہیں وہ تلاوت کریں گے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر پھل کا تعلق درخت کے ساتھ ہے، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کی تو وہ کاٹ ڈالتا ہے، لیکن جو پھل لاتی ہے اس کے لیے کاٹ چھانٹ ہے۔ میرے عزیزو، اس میں کل میں نے بیان کیا کہ پھل لانے کے لیے روح اور جسم کی آپس میں کشمکش ہے۔ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کے اپوزٹ کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایماندار راست باز خداوند یسوع المسیح کے پیروکار نام لیوا اسی کشمکش میں سم ٹائم پھل جو ہے وہ نہیں زیادہ لا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جسمانی خواہشات جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 19 ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی۔ عزیزو، بت پرستی، آج ہم شہوت پرستی کے تعلق سے بات چیت کریں گے، جس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ شہوت پرستی ایک ایسی ہے جو شرمناک اور معمول سے گرے ہوئے رویے کو شہوت پرستی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسلیگیا۔ پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یونانی زبان میں شہوت پرستی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسلیگیا، جس کا مطلب ہے شرمناک اور معمول سے گرے ہوئے رویے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کو ضبط کرنے سے عاری ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات اس زمرے میں آتی ہے جب کوئی شخص اپنے جذبات اور خواہشات کی پیروی میں خود غرضی کی حالت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اسے ذاتی یا معاشرتی شرم و حیا کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو پھر کبھی بھی روح القدس کے پھل جو ہیں وہ نہیں لگتے۔ اسی لیے کلام اقدس کے اندر پولس رسول اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 12 باب اور اس کی آیت مبارکہ 21 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے بیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ میرے عزیزو، آج کا نیا دن، آج کی نئی صبح، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جسم کے کاموں کو اس کے رغبتوں سمیت ان کو اتار ڈالیں۔ جب ہم اتار دیں گے تو پھر
روح القدس کے پھل جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ روح القدس کے پھل کیا ہیں؟ وہ محبت ہے، وہ خوشی ہے، وہ اطمینان ہے، وہ تحمل ہے، وہ مہربانی ہے، وہ نیکی ہے، وہ ایمانداری ہے، وہ حلیمی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پھل نظر آئیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے جسمانی خواہشات کو ایک طرف کر دیں۔ یعقوب کے خط کے اندر کیا خوب ہی لکھا ہوا ہے کہ جسم کی خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور پھر ایک اور خواہش کو جنم دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو خدا کے کلام کے بیج کو بڑھنے نہیں دیتی۔ بہت سارے ایمانداروں، بہت سارے راست بازوں، بہت سارے کلیسیا کے نوجوان اور بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی میں کلام کا بیج تو بویا جاتا ہے، بیج جڑ بھی پکڑ لیتا ہے، بیج اگتا بھی ضرور ہے، لیکن جسمانی خواہشات کے وجہ سے جڑی بوٹیاں، وہ جڑی بوٹیاں کون سی ہیں؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں آج کا نیا دن، آج کا نیا مہینہ، آج کا نیا سال آپ کی زندگی میں روح القدس کے پھلوں سے بھرا ہو تو ہمیں جسم کی خواہشات کو ایک طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل لاتی ہے وہ اس کو بھی کاٹتا اور چھاٹتا ہے۔ وہ کاٹ چھانٹ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو نکال دیں، تاکہ خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ ہماری زندگی میں پھلدار ہو اور ہماری زندگی میں روح القدس کے پھل لگے اور ہم خدا کے سچے گواہ بن سکے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اس میسج کو، اس کلام کے حصے کو اور لوگوں تک بھی سینڈ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے، آج کی نئی صبح کے لیے، آج کے اس سہانے لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشے ہیں، تاکہ ہم مل کر تیرے کلام مقدس کو سیکھ سکیں۔ اس وقت خداوند جتنے سامعین، جتنے ناظرین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ ان کے لیے خداوند تیرے کلام کے وہ وعدے جو تو نے خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کو ان کے لیے مانگتا ہوں، تاکہ یہ خداوند آج کے دن تیرے کلام سے آسودہ ہو سکیں، تیرے کلام سے برکت حاصل کر سکیں۔ جو بیٹے بیٹیاں خداوند آج بے روزگار ہے، یسوع کے نام سے ان کو روزگار عطا کرنا۔ جو بیٹے بیٹیاں اپنی ایجوکیشن، تعلیمی میدان میں خداوند اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، ان کی رستے میں رہبری اور رہنمائی کرنا۔ جو بیٹے بیٹیاں خداوند اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، ان کی رستے میں رہبری اور رہنمائی کرنا۔ آج ان تمام تیرے بیٹے بیٹیوں کو جو خداوند اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں، ان سب کے بزنس کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ خداوند جہاں جہاں تیرے بیٹوں کے کام چل رہے ہیں وہ سکسیسفل ہوں، جہاں جہاں تیرے بیٹوں کی کوٹیشنز ہیں یسوع کے نام سے وہ بھی خداوند ان کی فیور میں ہوں، اور سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے۔ جو خداوند بدنی طور پر کمزور ہیں، بیماری کی حالت میں، کسی بھی لاچاری کی حالت میں، آج یسوع کے نام سے ان کو ہیل کرنا، اور جو خداوند سود اور قرض کی لعنت میں خداوند پھنسے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے وسائل مہیا کرنا اور ان کو اس لعنت سے آزاد کرنا۔
اور جو خاندان خداوند ابھی تک بے اولاد ہیں ان کو آسمان سے کرم کی نظر کر ان کو صاحب اولاد بنا. بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے.